بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اگر آپ کو ایک اچھا اسٹوڈنٹ بننا ہے، اچھا استاد بننا ہے، اچھا مارکیٹرین یا پھر اچھا بزنس مین، تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی اچھی کمیونیکیشن ہونا۔ اچھی کمیونیکیشن کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اچھی انگریزی بولنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوں تو آپ اپنا میسج اکراس دا ٹیبل اچھے طریقے سے ڈیلیور کر پائیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے اس کورس کو لیسن وائز ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی ایک لیسن ختم ہوگا، دوسرے ہی لیسن کی سلائیڈ کا کلر چینج ہو جائے گا، تاکہ آپ آسانی سے اسٹیپ بائی اسٹیپ انگلش گرامر کو سیکھ سکیں۔ اور اب ہم جا رہے ہیں لیسن نمبر 3 کی طرف۔ لیسن نمبر 3 میں ہم پارٹس آف اسپیچ پڑھیں گے۔ پارٹس آف اسپیچ میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ اسپیچ ہے کیا۔ کوئی بھی بات، فار ایگزامپل اب میں جس طرح آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ایک اسپیچ کہلائے گی۔ اب اس بات کو، اسپیچ کو ہم نے مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کوئی بھی بات یا کوئی بھی اسپیچ جو ہوتی ہے اس میں کون کون سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ ہم کسی بھی اسپیچ کو 8 یا 8 پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، جن کو ہم پارٹس آف اسپیچ بھی کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ناؤن، پھر پروناؤن، دین ایڈجیکٹو، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجکشن اینڈ لاسٹ از انٹرجیکشن۔ یہ ہمارے پاس ٹوٹل 8 پارٹس آف اسپیچ ہیں۔ ہم ان کو 1 بائی 1 پڑھیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ناؤن۔ ناؤن از بیسیکلی اے نیمنگ ورڈ۔ ناؤن کو اگر آپ نے ڈیفائن کرنا ہے تو اس کی آسان ترین ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ ناؤن از اے نیمنگ ورڈ۔ اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ نیمنگ ورڈ سے کیا مراد ہے؟ اس کا ایک سمپل سا مطلب ہے کہ جس چیز کا بھی نام ہوگا وہ چیز ناؤن ہوگی۔ اگر ہم ناؤن کی ٹریڈیشنل ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پرسن، پلیس، تھنگ، اینیمل، اینی تھنگ، بیسیکلی جس چیز کا بھی نام ہوگا وہ چیز ہوگی ناؤن۔ اب جو چیز نام رکھتی ہے تو وہ ناؤن ہوگی۔ تو اس کا اسٹریٹ فارورڈ مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمارے ارد گرد، سامنے، کہیں پہ بھی جو چیز بھی ہے وہ ناؤن ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک نام ضرور ہوتا ہے۔ اب ایک چیز مائنڈ میں یہ آتی ہے کہ اتنی میجورٹی میں جب ناؤنز ہیں اور اگر ہم ان کو ڈیفرینشیٹ یا کیٹیگرائز کرنا چاہیں تو ہمارے پاس آپشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم کچھ ناؤنز کی جو ٹائپس ہیں، جن کی ہم نے کیٹیگری کی ہے، جو امپورٹنٹ ہیں، ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہیں۔ فرسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے پراپر ناؤن۔ پراپر ناؤن ہم کہیں گے جتنے بھی اسپیسیفک ناؤنز ہیں یا جتنے بھی پارٹیکولرز ناؤن ہیں یا جتنے بھی خاص قسم کے ناؤنز ہیں، ان کو ہم کہیں گے کہ یہ پراپر ناؤنز ہیں۔ فار ایگزامپل اسلام آباد۔ اب اسلام آباد از اے اسپیسیفک نیم، تو لہٰذا اسلام آباد پراپر ناؤن کہلائے گا۔ سملرلی ہم کہتے ہیں قائد اعظم، قائد اعظم محمد علی جناح۔ اب یہ آئیں گے پراپر ناؤن کی کیٹیگری کے اندر، کیونکہ یہ اسپیسیفک ہیں اور یہ پرٹیکولر ہیں، ان کی ایک خاص آئیڈینٹی ہے۔ I mean there is only one قائد اعظم۔ اسی طرح اسلام آباد ایک ہی ہے، ایک اسپیسیفک شہر کا نام ہے۔ اسلام آباد کے مقابلے میں اگر میں سٹیز لکھ لوں یا قائد اعظم کے مقابلے میں پیپل لکھ لوں تو لہٰذا وہ اسپیسیفک نہیں رہیں گے، وہ پراپر ناؤن نہیں رہیں گے۔ لیکن کیونکہ میں نے اسپیسیفکلی نیمز لکھے ہیں تو ان کی اسپیسیفک پہچان ہے، اس وجہ سے یہ پراپر ناؤن میں آئیں گے۔ تو بیسیکلی آل دا اسپیسیفک پلیسز، پرسنز، تھنگس اور پراپر ناؤن۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کامن ناؤن۔ اب جس طرح کہ اس کا نام سے ہی ظاہر ہے، کامن مین عام۔ جتنے بھی آرڈینری ناؤنز ہیں جن کے بارے میں کوئی خاص بات نہ ہو یا کوئی خاص چیز نہ ہو، اسپیسیفک نہ ہو، ان کو ہم کہیں گے کامن ناؤنز۔ لیٹس سے سٹی اور کنٹری، اسی طرح مین، بک۔ Now these are all the examples of common noun۔ کیونکہ میں نے لکھا سٹی، Now there are so many cities in the world، تو لہٰذا اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، میں کس طریقے سے اس کو اسپیسیفائی نہیں کر سکتا۔ سملرلی کنٹری ہو گیا، مین، بک، یہ سارے کامن ناؤن میں آتے ہیں۔ نیکسٹ آتا ہے کلیکٹیو ناؤن۔ کلیکٹیو مین جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ کوئی چیز اکٹھی ہوئی ہوگی۔ اب کلیکٹیو ناؤن میں آپ ہمیشہ کیا دیکھیں گے کہ ناؤنز ان اے گیدر موڈ۔ میرا کہنے کا مطلب ہے مختلف ناؤنز مل کر ایک چیز بنا دیں گے، ایک سنگولر چیز بنا دیں گے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ اس میں بہت سارے ناؤنز انکلوڈیڈ ہیں۔ فار ایگزامپل نیشن، اسی طرح ٹیم،
اب ہم نیشن کو لے لیتے ہیں. نیشن کا مطلب ہے قوم. یہ ایک سنگل ورڈ ہے لیکن آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ ایک بندے کی قوم نہیں ہوتی, یا پھر کوئی ایک بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ آئی ایم اے نیشن. تو لہٰذا یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ دیر آر مور دین ون, کہ ایک بندے سے زیادہ لوگ ہوں گے. پھر ہے ٹیم. ٹیم میں بھی 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے, لیکن نام ایک یوز کیا جاتا ہے ٹیم, کیونکہ اس کے اندر ایک سے زیادہ ناؤن انوالو ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس طرح کے تمام ناؤنس کو ہم کلیکٹیو ناؤنس کہتے ہیں. اسی طرح بکے ہو گیا, ورڈ تو ایک ہے بکے, لیکن اس میں بہت سارے فلاورز ہوں گے. کراؤڈ ہو گیا, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. نیکسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے ایبسٹریکٹ ناؤن. اب یہ ناؤن بڑے ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ان ناؤنس کا کوئی فزیکل اسٹرکچر ہونا ضروری نہیں ہے. اسی طرح ان ناؤنس کا آپ کو نظر آنا بھی ضروری نہیں ہے, پر یہ ناؤنس ہیں, یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. These are mostly your thoughts, your concepts, your feelings, your emotions. آپ کے جذبات ہیں, آپ کے احساسات ہیں, یا پھر آپ کی سوچ ہے. یہ ساری چیزیں ایبسٹریکٹ ناؤن میں آتی ہیں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. جس طریقے سے آپ کہتے ہو فیئر ہے, جوائے ہے, یا گریف ہے, سورو ہے, یہ ساری چیزیں ایبسٹریکٹ ناؤن میں آتی ہیں. کیوں؟ لیٹس سے فیئر, ڈر کے بارے میں بات کرتے ہیں. کیا آپ نے فیئر کو ریالٹی میں یا اسٹرکچر میں دیکھا ہے, یا آپ اس کو چھونے کے قابل ہوئے؟ اسی طرح جوائے, خوشی. اب یہ خوشی جو ہے وہ کسی بندے کی باڈی لینگویج سے تو پتہ چل رہا ہے, لیکن آپ نے کبھی اس کو چھونے یا اس سے کھینچنے کی کوشش کی؟ یا اسی طرح ایک خوشبو ہے, آپ اسمیل تو کر سکتے ہیں, لیکن ان ریالٹی کیا آپ خوشبو کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہ ساری چیزیں ایگزسٹ تو کرتی ہیں. اسی طرح کسی بھی پرسن کی کوئی بھی کوالٹی ہو سکتی ہے. کوئی بندہ بریو ہو سکتا ہے, یا کوئی بندہ آنےسٹ ہو سکتا ہے, یا بہت سارے لوگ آنےسٹ ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کا کوئی فزیکل اسٹرکچر نہیں ہوتا. ان فیلنگز کو, ان احساسات کو ایبسٹریکٹ ناؤنس کہتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے میٹیریل ناؤن. اب اگین نام خود بتا رہا ہے کہ یہ کس قسم کی چیز ہوگی. کوئی بھی میٹیریل ہو سکتا ہے, کوئی بھی ٹھوس چیز ہو سکتی ہے. لیٹس سے گولڈ, سلور, وڈ, آئرن, ایکسٹریکٹرا ایکسٹریکٹرا. تو لہٰذا وہ تمام چیزیں جن کا ایک فزیکل اسٹرکچر جو ٹھوس حالت میں پائی جاتی ہیں, ان کو ہم میٹیریل ناؤن کہیں گے. اس کے بعد ہم جس ناؤن کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے کاؤنٹیبل ناؤن. کاؤنٹیبل ناؤن مینس ایسے تمام ناؤن جن کو آپ گن سکیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں ایپلز, پینس, بکس. اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ان کے مقابلے میں ایک اور ناؤن ہوتا ہے جنہیں ہم کہتے ہیں انکاؤنٹیبل ناؤنس. انکاؤنٹیبل ناؤنس کو کاؤنٹ کرنا امپاسبل ہے, چاہے وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں. کاؤنٹیبل ناؤنس میں فار ایگزامپل ایپلز ہیں اور بے شمار ایپلز پڑے ہوئے ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا ٹائم تو لگ جائے گا لیکن آپ اس کو کاؤنٹ کر لو گے. ویئرز انکاؤنٹیبل ناؤن میں ایسے ورڈز جن کو آپ کاؤنٹ بالکل نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل سالٹ, فلور یا واٹر. کیا آپ ان کو گن سکتے ہیں؟ یہ وہ ناؤن ہے جن کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. ناؤن کے ٹاپک میں لاسٹ میں ہم بات کریں گے سنگولر ناؤن اینڈ پلورل ناؤن. سنگولر ناؤن کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک, کوئی بھی ایک چیز. فار ایگزامپل بوائے, پین, سٹی, افان, بوٹ, بک. Now these are the examples of singular nouns. کیونکہ یہ تمام سنگولر ورڈز ہیں. اس کے اپوزٹ میں ہے پلورل ناؤنس یا ایک سے زیادہ, جسے جمع بھی کہا جاتا ہے. تو obviously انہیں کو آپ کر دیں بوائے سے بوائز, پینس, سٹیز, بکس ایکسیٹرا, تو یہ تمام بن جائیں گے پلورل ناؤنس. تو یہ تھے کچھ امپورٹنٹ ایگزامپلز آف ناؤنز. اب ہمارے پاس پارٹس آف اسپیچ میں سیکنڈ نمبر پر جو چیز آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پروناؤن. پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ پروناؤن بیسیکلی دیز آر دا ورڈز وچ آر یوزڈ انسٹیڈ آف ناؤنس. یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ ناؤن کی جگہ پہ استعمال کیے جاتے ہیں. میں سب سے پہلے آپ کو ایک سینٹینس کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, اس کے بعد I will give you the actual example of pronoun. وہ سینٹینس یہ ہے کہ عفان is going to بازار. ہم نے جس طرح ناؤن پڑھا ہے تو لہٰذا یہ عفان جو ہے this is a noun. اب اسی سینٹینس کو اگر میں اس طرح لکھتا ہوں کہ he is going to بازار, اب آپ نے دیکھا کہ عفان کی جگہ کس نے لے لی؟ he نے. Therefore I will say he is a pronoun, کیونکہ he عفان کی جگہ استعمال ہوا.
اب یہ ایک آنسر بھی ہو سکتا ہے کسی سوال کا. فار ایگزامپل کسی نے پوچھا کہ ویئر از عفان گوئنگ، تو آنسر میں یہ دونوں پاسبلٹیز تھیں کہ دونوں جوابات ہو سکتے تھے. نمبر 1 عفان از گوئنگ ٹو بازار، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو بازار. دونوں میں عفان کو چینج کر کے ہی آیا، یعنی ناؤن کی جگہ پروناؤن نے لی، پھر بھی آنسر یا دا میننگ آف دا آنسر از سیم، وہ ویسے کا ویسا ہی رہا. سو پروناؤن کیا ہے؟ پروناؤن ایسے الفاظ جو ناؤن کی جگہ پر استعمال کر لیے جائیں ان کو ہم کہتے ہیں دیز آر پروناؤنز. تو لہذا ہی، شی، اٹ، آئی، وی، یو، دے، یہ تمام جتنے بھی ورڈز ہیں یہ ہیں پروناؤنز. اب پروناؤن بائی اٹ سیلف ہم نے تھوڑا سا اس کو کیٹیگرائز کیا ہے انٹو فرسٹ پرسن پروناؤن، سیکنڈ پرسن پروناؤن اور اسی طرح تھرڈ پرسن پروناؤن. فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کو سمجھنے کے لیے ایک آسان طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. فرسٹ پرسن از آلویز دا اسپیکر، آئی مین بات کرنے والا. ناؤ آئی ایم دا فرسٹ پرسن، میں ہوں بات کرنے والا. دیکھیں اب میں نے اپنے لیے کیسے ورڈز یوز کیے ہیں. میں، میرا، اپنے، میں، جس طرح کے آئی، می، مائی، مائی سیلف، وی، اس، یہ سارے ورڈ جو ہیں وہ فرسٹ پرسن پروناؤنس میں آئیں گے، کیونکہ یہ جو کنورسیشن کر رہا ہے یہ وہ کہے گا، یہ اس کے منہ سے نکلیں گے. سیکنڈ پرسن کون ہے؟ سیکنڈ پرسن آپ ہیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے میری بات چیت ہو رہی ہے، تو میں آپ کے لیے کیا ورڈ یوز کروں گا؟ یو، یور، آپ کا، آپ، یہی الفاظ استعمال ہوں گے نا. تو لہٰذا سیکنڈ پرسن وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہو. مینس یو، یور، yours, yourself, these are all the examples of second person pronouns جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہو. اور تھرڈ پرسن کون ہوگا؟ یہ وہ شخص یا جگہ ہوگی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں گے. Suppose we have a mutual friend and we are talking about him. Now again دیکھیں میں نے یوز کیا him یعنی اس کے بارے میں. تو اس کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ he, she, it, they, themselves، اس طرح کے ورڈز. تو لہٰذا فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پرسن پروناؤنس کیا ہیں وہ I'm sure آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے. فرسٹ پرسن بات کرنے والا، سیکنڈ پرسن بات سننے والا، اور تھرڈ پرسن جس کے بارے میں بات کی گئی ہو. آگے ہم پڑھتے ہیں ایڈجیکٹیوز. ایڈجیکٹیوز بیسیکلی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے ناؤن کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے، یا پھر ناؤن کے میننگ کو کوالیفائی کرنے کے لیے، یا اس میں کچھ ایڈ کرنے کے لیے. ایک ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک سینٹینس لکھتے ہیں دس از اے کار، یہ ایک گاڑی ہے. اب آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس سینٹینس میں کار ایک ناؤن ہے. اب اسی جملے کو میں اس طرح لکھتا ہوں کہ دس از اے بیوٹیفل کار. اب جس طرح کہ کار ایک ناؤن ہے، اب اس کار سے پہلے ایک نیا ورڈ میں نے یوز کیا بیوٹیفل. اب بیوٹیفل ایک ایڈجیکٹیو ہے کیونکہ اس نے ایلیبوریٹ کیا کار کو. پہلے آپ بتا رہے تھے کہ یہ ایک گاڑی ہے، اب آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک خوبصورت گاڑی ہے. تو لہٰذا اس بیوٹیفل نے کچھ ایڈ کیا اس ناؤن کے میننگ میں. تو لہٰذا ایڈجیکٹیوز وہ ورڈز ہوتے ہیں جو کہ ناؤن کو زیادہ اچھے انداز میں بتانے کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں. اب اگر ہم ایڈجیکٹیوز کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو ایڈجیکٹیوز کی بیسیکلی 3 قسم کی ڈگریز ہوتی ہیں. نمبر 1 از پازیٹیو، سیکنڈ از کمپیریٹیو اینڈ the last one is superlative. یہ 3 ڈگریز استعمال کی جاتی ہیں. اب پازیٹیو ڈگری جس میں ہم بگ کو استعمال کر سکتے ہیں. سیکنڈ از کمپیریٹیو. اب کمپیریٹیو نام سے ظاہر ہے کہ آپ نے کسی چیز کا کمپیریزن کرنا ہے تو آپ اس ڈگری کا استعمال کریں گے. اب بگ کی کمپیریٹیو ڈگری کیا ہوگی؟ بگر. یہ ڈگری اس وقت یوز ہوتی ہے کہ جب آپ 2 چیزوں میں کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل دس باکس از بگر دین دیٹ باکس. اب اس میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ 2 باکسز ہیں اور ان کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں، لیکن اسٹل یہ ایڈجیکٹیو ہی ہے. تھرڈ میں ہے سپرلیٹیو. سپرلیٹیو نام سے ہی ظاہر ہے کہ سب سے بڑا یا سب سے خاص. اب بگ کی سپرلیٹیو ڈگری جو ہوگی وہ ہوگی بگیسٹ. ایڈجیکٹیوز میں سپرلیٹیو ڈگری آپ تب یوز کرتے ہیں جب ونر اناؤنس کرنا ہوتا ہے. اب ان کی ایگزامپلس کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ جو پازیٹیو ایڈجیکٹیو تھا اس میں آپ نے کہا دس از اے بگ باکس.
اور جب ہم کمپیریٹیو ڈگری کو یوز کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بلیک باکس از بگر دین وائٹ باکس. اور ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ کو ایک براؤن کلر کا باکس نظر آتا ہے جس کو آپ نے ونر ڈکلیئر کرنا ہے تو وہاں پہ آپ سپرلیٹو ڈگری کو یوز کرتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ براؤن باکس از بگیسٹ ون فرام وائٹ اینڈ بلیک باکس. رائٹ جی. تو ایڈجیکٹو کو ہم تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. ایڈجیکٹیوز ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم ناؤنز کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں تاکہ ناؤن کے میننگ کو ایلیبوریٹ کیا جا سکے اور واضح کیا جا سکے, ناؤن کے بارے میں کچھ بتایا جا سکے. اور اس کی 3 ڈگریز ہوتی ہیں, پازیٹیو, کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو. اب ہم موو کرتے ہیں ورب کی طرف. ورب کیا ہے؟ ورب از بیسیکلی این ایکشن ورڈ. کوئی بھی ورڈ جو ایکشن شو کرے, کسی بھی کام کا کرنا, ہونا یا سہنا, وہ ورب کہلاتا ہے. A word which shows any kind of action. For example, walking, talking, watching, listening, یا thinking, sitting, creeping, crying, یا laughing. These are all different types of verbs. یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کو آپ ورب کنسیڈر کر سکتے ہیں. ورب کے بعد آتا ہے ایڈ ورب. پارٹس آف اسپیچ میں ورب کے بعد ایڈ ورب کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب اگر ہم ایڈ ورب کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں, ایڈ ورب, تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ جس طرح ہم نے ایڈجیکٹو میں پڑھا, آپ تھوڑا سا ریکال کریں کہ ایڈجیکٹو وہ ورڈز ہوتے ہیں جو کہ ناؤن کے میننگ کو کوالیفائی کرتے ہیں, ایلیبوریٹ کرتے ہیں. سملرلی ایڈ ورب مین ورب میں کوئی چیز جمع کریں. اسی طرح ایڈ ورب کیا کرتا ہے؟ ایڈ ورب ورب کو کوالیفائی کرتا ہے یا پھر اس کے میننگ میں اضافہ کرتا ہے. فار ایگزامپل, ہی از واکنگ. اب واکنگ یہاں پہ ایک ورب یوز ہوا ہے. اس کو اگر میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چل رہا ہے. اسی طرح اگر اس سینٹینس کو میں اس طرح لکھوں, ہی از واکنگ سلولی, تو یہ سلولی جو ہے یہ ایڈ ورب ہے, کیونکہ یہ سلولی جو ایڈ ورب ہے یہ واکنگ جو ورب ہے اس کی میننگ میں اضافہ کر رہا ہے. پہلے ہے وہ چل رہا ہے, لیکن دوسرے میں یہ بتا رہا ہے وہ چل تو رہا ہے لیکن وہ کیسے چل رہا ہے, وہ آرام سے دھیرے دھیرے چل رہا ہے. تو ایسے تمام الفاظ دیکھیں, یہاں پہ فاسٹلی بھی ہو سکتا تھا, لیزیلی بھی ہو سکتا تھا, بریولی بھی ہو سکتا تھا. دیر آر سو مینی ورڈز جو کہ استعمال ہو سکتے تھے ایز این ایڈ وربس. تو لہٰذا ایڈ وربس وہ ورڈز ہوتے ہیں جو کہ ورب کے میننگ میں اضافہ کریں, وہ کہلاتے ہیں ایڈ ورب. نیکسٹ ہے پریپوزیشن. پریپوزیشنز ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں ناؤنز اور پروناؤنز کے درمیان میں, تاکہ ناؤن اور پروناؤنز کا تعلق ریلیشن شو کیا جا سکے. فار ایگزامپل, دا بک از آن دا ٹیبل. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بک از اے ناؤن. اسی طرح ٹیبل جو ہے یہ بھی ایک ناؤن ہے. اب ان دونوں ناؤنز کے درمیان ریلیشن کون شو کر رہا ہے؟ وہ ہے آن. اسے ہم کہیں گے پریپوزیشن. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ریلیشن کیسے شو کر رہا ہے یا کیا ریلیشن شو کر رہا ہے. فار ایگزامپل, اگر ہم آن اس سینٹینس میں نہیں لکھتے, اپارٹ فرام اٹ کہ وہ سینٹینس کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا, لیکن اگر اس سینٹینس میں آن نہیں ہوتا تو ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ بک کہاں پہ ہے. بک ٹیبل کے اندر ہے, نیچے ہے, دائیں ہیں, بائیں ہیں. تو یہ آن کیا شو کر رہا ہے؟ یہ ہمیں ایک لوکیشن دے رہا ہے کہ بک اور ٹیبل کے درمیان کیا ریلیشن ہے. تو لہٰذا ایسے تمام الفاظ جو کہ ناؤن اور پروناؤنز کے درمیان ایک ریلیشن شو کرتے ہیں انہیں ہم پریپوزیشن کہتے ہیں. نمبر 7 پہ ہمارے پاس آتا ہے کنجنکشن. کنجنکشن کو جوائننگ ورڈز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ دیز آر دا ورڈز وچ آر یوزڈ ٹو جوائن سینٹینسز, فریزز اور ورڈز ٹوگیدر. یہ 2 جملے, فریز یا ایون ورڈز کو بھی آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اسی وجہ سے ان کو جوائننگ ورڈز بھی کہا جاتا ہے. کنجنکشن کو ایک سینٹینس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل, I am going to بازار but I will be back soon. تو لہٰذا اس پورے سینٹینس میں ہم پہلا جملہ اگر ہم کنسیڈر کریں I am going to بازار ایز سینٹینس 1 اور سینٹینس 2 ہم کنسیڈر کرتے ہیں I will be back soon. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ I am going to بازار, this is a complete sentence and the second one is I will be back soon. یہ دونوں کمپلیٹ جملے ہیں. اب ان دونوں کو ایک ورڈ آپس میں جوڑ رہا ہے بٹ.
تو لہٰذا اس ورڈ کو ہم کہیں گے یہ کنجنکشن ہے. تو لہٰذا کنجنکشن ہم کسے کہتے ہیں؟ کنجنکشن وہ ورڈ ہوتا ہے کہ دو ورڈز یا دو جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اب بہت سارے کنجنکشن ورڈز ہیں، بٹ ہے، بیکاز ہے، آف ہے، بیفور ہے، آفٹر ہے، وغیرہ وغیرہ. اس میں ایک اور چیز بھی مائنڈ میں رکھیے گا کہ بہت سارے پریپوزیشنز جو ہوتے ہیں وہ بھی ایز کنجنکشن یوز ہو سکتے ہیں. لیسن نمبر 3 یعنی کہ پارٹس آف اسپیچ کے جو لاسٹ میں آتا ہے، نمبر 8 لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، انٹرجیکشن. انٹرجیکشن ایسے تمام الفاظ کو کہتے ہیں جو ہماری سڈن ایموشنز کو یا پھر فیلنگز کو شو کرتے ہیں. These are the words which are used to show our sudden emotions or feelings. ایک ہی لفظ کے استعمال سے ہماری جو فیلنگ ہے اس کا اظہار ہو سکتا ہے. For example, alas یہ ایک انٹرجیکشن ہے. ہرا، alas بیسیکلی غم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہرا جو ہے وہ خوشی کے وقت استعمال ہوتا ہے. Even ouch is also an interjection. یہ بھی انٹرجیکشن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی آپ کی سڈن فیلنگز کو بتاتا ہے. رائٹ جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن نمبر 3 کمپلیٹ ہوتا ہے جس میں ہم نے سیکھا ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن اور لاسٹ میں انٹرجیکشن.